پچھلے 3 سال میں کم از کم 100 ارب روپے کی LNG جو ہے وہ گیس سرکٹ میں یہ ڈال چکے ہیں، 100 ارب روپے کی. یہ کم از کم میرے خیال سے ابھی نمبر میں آ جائیں گے، 180 ارب روپے کا میرے خیال سے تخمینہ ہے، لیکن 100 تو ڈال چکے ہیں. تو یہ 3 سال سے تو تھا وہ سرکٹ مکس تھے، آج سرکٹ کیسے الگ ہو گئے؟ یہ اپنی نااہلی، اگر یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ اگر یہ پوری LNG لے آتے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 14 تو ان کے حساب سے کارگو آ سکتے ہیں، اور مجھے آپ دیں میں اس سسٹم میں 16 کارگو لا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. 16 کارگو اس کے اندر کراچی سے ہم ڈال سکتے ہیں اور 16 کارگو ہم پہنچا سکتے ہیں. تو ہم کو سواپ کرتے ہیں، بلکہ 17-18 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 16 تو کم از کم ہو سکتے ہیں. تو یہ اگر LNG لے آتے تو آج یہ سرکٹ کی بات نہیں کرتے، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں 100 ارب سے زیادہ کے سرکٹ مکس ہو چکے ہیں. تو بھائی یہ تھوڑا بہت ہم لوگوں کو بھی کام آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. پھر آپ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ مفتاح جو ہے وہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے. بھائی تم اپنا کام کر لو. قسم کھا کے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ گیس لے کر آ جائیں، اور اگر آپ کے چولہے میں گیس چل جائے گی تو میری ساری باتیں بیکار ہو جائیں گی. اسی لیے میں ان سے درخواست کر رہا ہوں، میرے بھائی ہیں وہ، کہ گیس لے آؤ، یہ بحث مباحثے کے چکر میں نہ پڑو. کل ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے. اس سے 3-4 دن پہلے گلگت بلتستان کے چیف جج جناب رانا شمیم صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دی تھی، جس پہ انہوں نے ہمارے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اوپر ایک الزام لگایا تھا. ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس بھی جاری کیا تھا، اور اس پہ بات بھی ہوئی تھی. اور پھر کل اور یہ تھے کہ یہ ایک بات ہو گئی تھی کہ ایک طرف رانا شمیم صاحب کی بات تھی، ان کا بیان تھا، ایک طرف ثاقب نثار صاحب کا بیان تھا، اور دونوں کے اندر کسی ایک کا آپ کو چوز کرنا تھا. لیکن کل یہ بات تھوڑی سی مختلف ہو گئی کہ ایک ریکارڈنگ آ گئی جس کو ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ فورینسک بھی ہو چکا ہے. اس میں اب امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی نے فورینسک بھی کرا ہے احمد نورانی کی رپورٹ کے مطابق، اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کسی جج سے یہ حکم سرزد کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو سزا دیں، اور جج صاحب نے فرمایا کہ مریم کی تو بالکل سزا نہیں بنتی. تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میں ایگری کرتا ہوں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 75 روپے ہو جاتا ہے. جب اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، جب جج اپنی منصفی چھوڑ دیتے ہیں اور خود پارٹی بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل ایکٹر بن جاتے ہیں، تو پھر چینی 53 روپے سے 120 روپے کی ہو جاتی ہے. بھائی مسلم لیگ نون کی اکثریت نہیں ہے سینٹ کے اندر، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے تھے تو ان کو 3 ووٹ باپ کے سینیٹرز نے دیے تھے، جو کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا 3 یا 4 کہ اب سے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اس دن کے بعد سے انہوں نے ہر حکومت کے بل کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی اتنی ضروری تھی ان کے لیے کہ وہ اس کرسی کے لیے وہ 4 حکومت کے ممبران کو اپنے ساتھ ملا لیں. یہ بات ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ اپوزیشن کی میجورٹی سینٹ کے اندر ہے، اور ان کو یہ بل جو ہے وہ روکنے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں روک سکے. یہ اس قسم کی آزادی کا پاور گورنر صاحب کو دینا زیادتی ہوگی کہ گورنر صاحب اپنے مراد بھی خود طے کریں، اپنی ٹرمز آف امپلائمنٹ بھی خود طے کریں، ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور پارلیمنٹ بھی اگر کوئی بینکنگ کے لاز بنائے گی تو ان سے پوچھ کے بنائے گی. یہ پارلیمنٹ کو آپ نے سبسرونٹ کر دیا ایک آدمی کے نیچے. اس قسم کی فرد واحد کو پاور دینا جو خود IMF سے آیا اور میرے خیال سے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. 1.5% جب شرح سود بڑھایا تو 400 ارب روپیہ حکومت کا سالانہ سود کی مد میں خرچہ بڑھ گیا، 400 ارب روپے. ساتھ ساتھ نجی شعبے کا کم از کم 100 ارب روپیہ خرچہ بڑھ گیا. تو نہ حکومت کے پاس یہ 400 ارب روپے دینے کے ہیں، نہ شرح سود زیادہ ہونے کی بنیاد پر نجی شعبے کے پاس، ہماری صنعت کے پاس دینے کا ہے. یہ صنعت کی گلے میں پھندا ہے. اس کے ساتھ آپ نے یہ کہہ کے بڑھایا کہ آپ مہنگائی کو کم کریں گے. تو جب آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ بہت ہو شبہ مہنگائی ہے پاکستان میں، تاریخ کی تیز ترین مہنگائیوں میں سے یہ مہنگائی ہے، یہ بات درست ہے. لیکن پچھلے سال جب پچھلے مہینے کا آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس دیکھتے ہیں، یہ وہ 51 چیزیں ہیں جو کہ ضرورت زندگی ہوتی ہیں، کچن آئٹمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر چلتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ اضافہ جو تھا وہ LPG کے بلوں میں تھا 71%.
تو ایل پی جی کے جو بل میں 71% اضافہ ہے وہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ہوتا ہے، ناقص پالیسی کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ شرح سود کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا جو 60% اضافہ تھا وہ بجلی کی شرح میں تھا، بجلی کی نرخوں میں تھا۔ اگین بجلی کی نرخوں میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شرح سود سے۔ آپ ڈینگے کی بات کرتے ہیں اگر پنجاب کے اندر تو کہتے ہیں ڈینگے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ڈینگے کے خلاف کام کریں۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، جب شہباز شریف نے بہت اس پہ محنت کری تھی تو ڈینگے برادران کہتے تھے، ان کو شرم آنی چاہیے، وہ آج جو ہے ان سے ڈینگے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد انہوں نے اب یہ پرچہ لکھ کے دیا ہے کہ پنجاب میں، لاہور میں کوئی فوگ نہیں ہے، کوئی اسموگ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے ٹویٹ کرتے ہیں یا فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس اتنی خراب ہو گئی تو اس کے اوپر آپ کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم اسموگ کم کریں، یہ نہیں کہ ہم فوگ کم کریں، بلکہ اگر کوئی بتا رہا ہے کہ فوگ ہے تو اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کری جائے گی۔ بہت بڑے آدمی ہیں، صاحب اقتدار ہیں، میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ محاسبے کو اور یہ بحث مباحثے کو چھوڑیے، آپ میرے ریکویسٹ پہ 3 چیزیں کرنے کی کوشش کریے۔ نمبر 1، پاکستان بھر میں گیس سپلائی کر دیجیے۔ آپ کا کام بحث کرنا نہیں ہے، آپ کا کام گیس دینا ہے۔ یہ کام ہم کر کے گئے ہیں، آپ گیس دے دیجیے بس۔ باقی شاہ زیب خانزادہ ہو گیا، ارشد شریف ہو گیا، جو اینکر آپ کے کرٹیسائز کرتے ہیں سب چپ ہو جائیں گے۔ آپ دیں تو صحیح نا گیس۔ نمبر 2، یہ ٹرمینل لگ رہا تھا 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں لگنے والا ہے، 3 سال سے کہہ رہے ہیں، 3.5 سال سے کہہ رہے ہیں، معاف کیجیے گا۔ ہم پانچ سرمایہ کار چھوڑ کے گئے تھے، 5 انویسٹرز چھوڑ کے گئے تھے، جس میں ایگزون موبل بھی تھی، جس نے کہا تھا کہ ہم لگائیں گے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی، وہ جا چکے ہیں۔ تو خدارا یہ جو آپ بار بار ہم کو کہتے ہیں کہ 2 ہفتے میں لگانے لگے ہیں، تو وہ 2 ہفتے کب آئیں گے؟ تو میں آپ سے دوسری گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تو سردیوں میں ہم سفر کریں گے ہی، لیکن ٹرمینل لگوا لیجئے۔ اب آپ کی حکومت کو بھی کچھ مہینے ہی رہ گئے ہیں، ہم آ کے لگا دیں گے، لیکن یہ کہ کچھ عرصے میں آپ لگا سکتے ہیں تو خدارا یہ لگائیے، خالی باتیں نہ کریں۔ شاہ زیب خانزادہ سے بحث کرنے سے ٹرمینل نہیں لگتے، ٹرمینل کام کرنے سے لگتے ہیں، وہ آپ سے ہوتا نہیں ہے۔